نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم دا مبارک بابرکت مہینہ چل رہے ہیں، اور اس مہینے دی 15 شعبان ایک رات ایسی رات آندی ہے، بابرکت رات، مقدس رات، جس نو شب بارات آکھیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس امت کو کئی ایسے مواقع عطا فرمائے کہ جن میں انسان تھوڑی عبادت کر کے زیادہ اجر و ثواب کما سکتا ہے۔ ان میں رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کے مہینے میں آنے والی رات، شب قدر کی رات، طاق راتیں، اور اس کے علاوہ عیدین کی راتیں، اور اس کے علاوہ اسی ماہ شعبان کی 15ویں شب جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے مواقع اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے، اس امت کو عطا فرمائے کہ اس کے اندر انسان تھوڑی عبادت کر کے کثرت کے ساتھ زیادہ تعداد میں انسان اجر و ثواب کما سکتا ہے۔ تو 15ویں شب کو شب بارات ہے۔ تو شب بارات کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ شب بارات، جس کے بارے میں آتا ہے کہ برات کا معنی ہے چھٹکارا پانا، کیونکہ اس رات میں اللہ رب العزت خود آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر انسانوں کی مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں۔ یعنی کثیر تعداد کے اندر اللہ رب العزت لوگوں کو معاف فرماتے ہیں، جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، لوگوں کی مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بستر پر موجود نہ پایا، تو میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر، قبرستان کے اندر موجود ہے، جنت البقیع کے اندر۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ کیا آپ کو اندیشہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے سمجھا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج 15ویں شعبان ہے، شب برات کی رات ہے، کہ اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اتنی تعداد میں، کثیر تعداد میں اللہ رب العزت جہنم سے لوگوں کو آزادی کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور اتنی کثیر تعداد میں اللہ رب العزت اس رات میں انسانوں کی مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت خود اس رات، شب برات کی رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ہر کسی کو، ہر قسم کے گنہگار کو معاف کیا جاتا ہے، لیکن کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہیں جن کی اس مقدس رات میں بھی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک شرک کرنے والا، مشرک کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی، اور دوسرا کینہ رکھنے والا، اپنے دل میں کینہ رکھنے والا، نفرت رکھنے والا، اس کی اللہ رب العزت اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 3، والدین کا جو نافرمان ہو، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 4، قتل کرنے والا، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔
نمبر 5، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، رشتے توڑنے والا، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والا زانی، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ شراب پینے والا، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ جادو کرنے والا، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی اللہ رب العزت مغفرت اور بخشش نہیں فرماتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شب بارات، اس مقدس رات کے آنے سے پہلے یہ جو گناہ ہیں، یہ جو ایسے بد نصیب لوگ ہیں، مشرک، زنا کرنے والا، والدین کا نافرمان، شرابی، زانی، قتل کرنے والا، جادو کرنے والا، اپنی سلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اگر ہم میں سے کوئی اس قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو اس رات کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کر لے اور ان گناہوں کو چھوڑ کے اللہ سے معافی مانگ لے، تو اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اس شخص کی بھی مغفرت اور بخشش فرما دیں گے۔ تو شب برات کے اندر کوئی خاص عبادت کا حکم نہیں ہے۔ اس رات کے اندر عبادت کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مسنون ہے، بلکہ مستحب عمل ہے۔ اور اگلے دن کا یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ بھی مستحب عمل ہے، فرض یا واجب یا سنت نہیں ہے، بلکہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی رکھ لے تو فی سبیل اللہ، اگر کوئی نہ رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس رات کے اندر عبادت کرنا بھی ضروری نہیں ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی کر لے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی نہ کرے تو ہمیں اس کو ملامت نہیں کرنا چاہیے، برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کہ یار تو نے تو اس رات کے اندر بھی عبادت نہیں کی۔ تو اس رات کے اندر کسی خاص قسم کا عبادت کا کوئی ذکر نہ حدیث مبارکہ کے اندر نہیں آیا، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے آپ عبادت کریں، نوافل ادا کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اس کے بعد صلاۃ و تسبیح پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، درود پاک پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکتا ہے اپنی طاقت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے اس رات میں عبادت کریں، اور اتنی بھی عبادت نہ کریں کہ آپ کی صحت پر اثر پڑے، اور اتنی بھی ساری رات عبادت نہ کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ ساری رات آپ عبادت کرتے رہیں اور صبح فجر کی نماز آپ کی قضا ہو جائے۔ تو اگر اس رات کے اندر کس شخص نے عبادت کی اور اتنی زیادہ عبادت کی، ساری رات عبادت میں لگا رہا، اور اگر صبح کی فجر کی نماز اس کی چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، تو اللہ کی قسم اس شخص کو اس ساری رات کی عبادت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فجر کی نمازیں جو ہیں وہ فرض عین ہیں، اور یہ جو شب برات جیسی عبادات ہیں یہ مستحب عمل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کے آنے سے پہلے جن گناہوں کا ذکر کیا، جن بد نصیب لوگوں کا ذکر کیا، اگر میرا کوئی بھائی، دوست، بہن، بھائی اگر کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو وہ اس رات کے آنے سے پہلے اللہ پاک سے پکی سچی توبہ کرے اور ان گناہوں سے معافی مانگے، اور اس رات کے اندر تھوڑی بہت عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کرے، اللہ کو منائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ اللہ رب العزت اس رات کے صدقے ہم تمام امت کے لوگوں کے، تمام مسلمانوں کے اللہ رب العزت گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں اس رات کے اندر خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔